الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ النساء کی آیت نمبر 114 اور 115 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ شان نزول جو کہ 105 نمبر آیت سے چلتا ہے 115 تک وہ ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مدینہ کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کی بنیاد رکھی اور متعدد جنگیں بھی ہوئیں اور غزوہ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا، تو اس کے بعد کافروں کو، مشرکین کو اور منافقین کو سر اٹھانے کا موقع مل گیا۔ اسی پس منظر میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ جو آیات ہیں 105 سے لے کر 115 تک یہ نازل ہوئیں جب قبیلہ بنو ظفر جو ایک انصاری قبیلہ تھا، اس کے ایک شخص نے اپنے ہمسائے کی چوری کی، اور چوری کی تھی ایک آٹے کا تھیلا اور ایک زرہ، اور وہ چوری کر کے اس نے ایک یہودی کے پاس جا کے رکھ دی اور اسے کہا کہ یہ امانت کے طور پر اپنے پاس رکھ لے۔ جس کی چوری ہوئی اس کو اپنے ہمسائے پہ ہی شک ہوا، جو واقعی چور تھا۔ اس نے کہا جی آپ نے میری چوری کی، اس نے کہا جی آپ میری تلاشی لے لیں گھر کی۔ اس نے تلاشی لی تو کچھ بھی نہیں تھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ جب وہ کسی چیز کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے۔ تو وہ جو چوری ہوئی تھی، وہ جو اس نے تھیلا آٹے کا چوری کیا تھا وہ تھوڑا لیک تھا۔ وہ جیسے وہ آٹے کا تھیلا اٹھا کے لے گیا یہودی کے گھر تک، تھوڑا تھوڑا آٹا جو تھا اس میں سے نیچے گرتا گیا تھا۔ تو وہ اس نے جس کی چوری ہوئی اس نے باہر نکل کے دیکھا کہ ادھر آٹا گرا ہوا ہے، پھر اس نے آگے نظر ماری تو آگے بھی گرا ہوا ہے۔ پھر وہ اس آٹے کے پیچھے چلتا گیا اور وہ یہودی کے گھر پہنچ گیا۔ اس سے کہا کہ تم نے میرا آٹے کا تھیلا چوری کیا اور زرہ چوری کی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے پاس یہ آٹے کا تھیلا بھی ہے، زرہ بھی ہے، لیکن آپ کے ہمسائے نے میرے پاس یہ امانت کے طور پر رکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ اس سے بات کرو۔ واپس آیا اس کے پاس اور اسے کہا کہ یہ تم نے جو یہودی کے پاس آٹے کا تھیلا جا کے امانت کے طور پر رکھوایا ہے اور زرہ وہ تو میری ہے، وہ تم نے چوری کی ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو نہیں چوری کی، یہودی نے خود ہی کی ہوگی اور نام میرا لگا رہا ہے۔ اس میں چونکہ وہ شخص مسلمان تھا تو اس نے دو چیزوں کو استعمال کیا۔ ایک تو قبائلی عصبیت کو، اپنے قبیلے کے لوگوں سے کہا کہ دیکھیں میرے اوپر الزام تراشیاں ہو رہی ہیں اور آپ لوگ میرا ساتھ دیں۔ تو ایک قبائلی عصبیت جو ہوتی ہے نا، یہ قبائلی علاقوں میں تو اب بھی اور اس وقت عرب میں بہت زیادہ تھی کہ قبیلے کا کوئی شخص کوئی غلط کام بھی کر لیتا تھا نا تو لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، اس کا ساتھ دیتے تھے۔ تو ایک اس نے وہ استعمال کی، قبیلے کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور ایک جو ہے وہ اس نے یہ کیا کہ یہ ہم مسلمان ہیں اور یہودی جو ہے نا وہ ہمارے مخالف ہیں، تو اس لیے ہمیں مسلمانوں کو یہ گندا کر رہا ہے اور یہ ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے۔ تو قریب تھا کہ جب وہ معاملہ جو تھا وہ جس کی چوری ہوئی تھی وہ بھی مسلمان تھا، اور وہ معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آیا کہ اس طرح فلاں نے میری چوری کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلوایا تو اس کی حمایت میں پورا قبیلہ آ گیا، یہ ہم نے تو نہیں، اس نے چوری نہیں کی، یہودی نے کیا، اور یہودی جو ہے نا وہ الزام تراشیاں کر رہا ہے۔ تو قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ سنا دیتے اور اس مسلمان کے حق میں سنا دیتے، تو یہ آیات جو 10 کے قریب آیات ہیں یہ نازل ہوئی، اور جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اصل میں چور یہی ہے جو اپنی قبیلے کو بھی آپ ساتھ لے کے آ گیا ہے، اور آپ اس کی طرف سے جھگڑا کر رہے ہیں اس کے خلاف جو چوری نہیں ہے، تو یہ آپ نے صحیح نہیں کیا، اس لیے اللہ سے اس بات پہ معافی مانگیں اور اس سے ہی فیصلہ کریں۔ یعنی یہ جو آیات نازل ہوئی،
اور آج کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں. لا خیر فی کثیر، نہیں کوئی خیر بیچ بہت سی، من نجواہم ان کی سرگوشیوں کے، یعنی ان کے بہت سے مشوروں میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی اچھائی کا پہلو تمہیں نہیں ملے گا. یہ انہی لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو چور کے ساتھ تھے. الا من امر بصدقۃ، مگر وہ جو حکم دے صدقہ کرنے کا، یعنی سوائے اس کے کہ کوئی شخص صدقہ کرنے کا حکم دے، او معروف یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس یا صلح کروانے کا درمیان حکم دے، یعنی یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے. یعنی اگر وہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ کوئی آپ صدقہ کر دیں یا کوئی نیکی کریں یا لوگوں کے درمیان صلح کروائیں تو ان کی بات مان لیں، وہ تو اچھا مشورہ ہے. لیکن باقی معاملات میں یہ جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں نا، ان میں سے اکثریت میں ان کے مشورے ٹھیک نہیں ہوتے. فسوف نؤتیہ ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، اور جو کوئی کرے گا ایسا حاصل کرنے کو خوشنودی اللہ کی، یعنی جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے گا، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یعنی یہ بھی جو کام ہے کہ نیکی کرنا اور صدقہ کرنا اور لوگوں کے درمیان صلح کروانا، یہ بھی اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں اس کو جو ہے وہ جزا ملے گی. ورنہ اگر وہ دنیا داری کے لیے کر رہا ہے تو پھر اس کی جزا بھی ان کو نہیں ملے گی. ومن یشاقق الرسول، اور جو شخص راہ ہدایت، اور جو کوئی ومن یشاقق الرسول، اور جو کوئی مخالفت کرے پیغمبر کی، من بعد ما تبین له الہدی، پیچھے سے وہ جو واضح ہو چکی اس کے لیے ہدایت، یعنی جو شخص راہ ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی پیغمبر کی مخالفت کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے راستے کے برخلاف چلے، تو ہم اسے اس چیز کے حوالے کر دیں گے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے اس چیز کے حوالے کر دیں گے جس طرف وہ پھر گیا، اور ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے. وساعت مسیرہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تو جو لوگ واقعی مسلمان تھے وہ تو آپ کے فیصلے کے بعد چپ ہو گئے، سر تسلیم خم کر دیا، ٹھیک ہے اس کے خلاف فیصلہ آ گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دور میں چور کی سزا بھی بڑی سخت ہوتی تھی. اب تو اسلامی نظام ہی نہیں ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے. تو پھر وہ اب جو مسلمان تھے اس قبیلے کے جتنے بھی لوگ وہ تو پیچھے ہٹ گئے، لیکن جن کا ایمان کمزور تھا یا منافقت ان کے اوپر غالب تھی تو وہ جو ہے انہوں نے تنگی محسوس کی. تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص راہ ہدایت واضح ہونے کے بعد جب کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے بتا دی ہے کہ حقیقت میں چور کون ہے، اور اب وہ جو فیصلہ کر رہے ہیں، اور اگر کوئی شخص ان کے فیصلے سے پیچھے ہٹ رہا ہے اور وہ جو مومنین ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ سے پیچھے ہٹ رہا ہے، تو وہ پھر گیا جہاں سے وہ آیا تھا. یعنی وہ کفر سے اسلام کی طرف آیا تھا تو واپس وہ کفر کی طرف پھر گیا ہے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے. وساعت مسیرہ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی بے شک وہ شخص نمازیں بھی پڑھتا تھا اور اس کا نام بھی مسلمانوں والا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ شریک بھی ہوتا تھا، لیکن چونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، تو اگر کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے تو بحیثیت پیغمبر، بحیثیت لیڈر، بحیثیت رسول، تو پھر ظاہرہ ان کی ہر بات کو ماننا ضروری ہے. تو وہ اگر وہ کوئی نہیں مانے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ معاملات میں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے وہاں کسی اور کا حکم نہیں ماننا، پھر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ہی پریفر کرنا ہے. اور جو کسی اور کا حکم مانے گا، اللہ کے رسول کے حکم کو پس پشت ڈالے گا، پھر وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.